کہ اگر کوئی طہارت کے مسائل کو سن کر تنگ آ جائے، استنجا میں کپڑے پاک کرنا فلاں، یاری کیا پنچات ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ لیکن اس کے لیے حکم ہوگا کہ فوراً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے، کیونکہ نظر فقہا میں یہ کفر ہے۔ جتنے بھی دیکھیں مسائل ہیں نا، مسائل جائز ناجائز، حرام حلال، پاک ناپاک، یہ اصل میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتے ہیں، ان کے دلائل قرآن و حدیث کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک مسئلے کا انکار کرتے ہیں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہوا، تو اصل میں آپ قرآن یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن یا حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن یا حدیث سے بیزاریت کا اظہار کرنا یہ بھی کفر ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ تو کفار کرتے تھے، یہ منافقین کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا حکم نازل ہوتا ان کے کفر میں اضافہ ہوتا، قرآن کہتا ہے، کیونکہ وہ اس کا انکار کرتے، کوفت میں مبتلا ہو جاتے، ایک اور حکم آ گیا اب یہ بھی کرو۔ یہ بیزاریت مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ شرعی مسائل جو طہارت سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے، قرآن میں واضح طور پہ موجود ہے، اور یہ انہی مسائل کو کہہ رہے ہیں یار کیا پنچایت ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں، یعنی یہ اظہار بیزاریت۔ اگرچہ قرآن و حدیث سے براہ راست اظہار بیزاریت نہیں کر رہے، اسی لیے میں نے کہا کہ نظر فقہا میں احتیاطاً ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں کہ جب کوئی شرعی حکم آپ کی مرضی کا آئے تو آپ لڈیاں پا دیں اور واہ واہ سبحان اللہ۔ مثلا آپ نے کہا یار پتہ نہیں وہ فلاں رشتہ دار مرا ہے، میرا اس میں وراثت میں حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں نے دیکھا، میں نے کہا کون ہے آپ؟ فلاں فلاں، اور اس کے رشتہ دار کتنے ہیں؟ ہاں بنتا ہے آپ کا حصہ، اور آپ نے دیکھا 10 لاکھ مل رہے ہیں۔ اب یہ شرعی مسئلہ بڑا پسند آئے گا، لڈیاں پائیں گے۔ اور اگر فرض کر لیں میں کہوں کہ آپ کے جو وراثت ہے اس میں فلاں بھی حصے دار ہے جس کی بنا پہ آپ کا حصہ کم ہو گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا شرعی مسئلہ لے کر آ گئے، اب شرعی مسئلے برے لگنے لگتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، شرعی مسائل سے محبت رکھیں۔ کل انشاءاللہ 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔